بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دا لاہور ریزولوشنز کے اوپر ہے، جو کہ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری کو سمجھنا ہوگا. جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی ہیوم نے، تو انہوں نے ان کا جو ایم اور جو مقصد تھا وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان اور ہندو دونوں کی یونٹی اور دونوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو 1906 میں پاکستان مسلم لیگ کی جو بنیاد رکھی گئی. تو اس کو ساتھ انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کیا ایک ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور ٹو نیشن تھیوری جو کہ ان کی بنیاد تھی. تو کانگریس کی ظلم و ستم اور ان کی سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ وہ جو ہے وہ ایک الگ اور ایک جدا لیڈرشپ کی ان کو ضرورت ہے. قائد اعظم جو ہے انہوں نے ایک آرٹیکل میں ٹائم اینڈ ٹائڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ if some satisfactory کہ یہ الفاظ ان کے تھے کہ if some satisfactory settlement cannot be found for Muslim and united India, the Muslim will be have demanded for division of the country. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے لیے تسلی بخش بات نہیں کی گئی اور ان کے لیے ایسی بات تسلی بخش نہیں تھی، تو وہ ایک جداگانہ ملک کے لیے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کرے گا. دا لاہور ریزولوشن، دا مسلم لیگ جو تھا انہوں نے ایک اینول سیشن رکھا لاہور میں 22 سے 24 مارچ 1940 کو. دا لاہور ریزولوشن جو تھا یہ مولوی فضل الحق جو کہ بعد میں خلیق الزمان جو تھا انہوں نے اس کو اپروو کیا 24 مارچ کو. جناح جو تھا انہوں نے اس موقع پہ بھی بہت اچھے ریمارکس دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ مسلمانوں کی حقیقت کو نہ سمجھے اور مسلمانوں کی بات کو نہ جائے. اگر مسلمان اور انہوں نے کہا کہ مسلم آف دا انڈیا will not accept a constitution that establish of the government of the Hindu majority and them. انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک قانون کو تب تک قابل قبول نہیں ہوگا ان کے میجارٹی کے لیے، کیونکہ اگر ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں جو ہندو کی جو میجارٹی وہ زیادہ تھی، اگر ڈیموکریسی پہ بنیاد پہ بات کی جاتی تو مسلمان جو مائنارٹی میں آتے اور ان کے حقوق کی پامال ہو جاتے، ان کے حقوق کی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. اس ریزولوشنز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دے ڈیسائیڈ دا فیڈرل گورنمنٹ، اس کا یہ تھا کہ 1935 کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایکٹ ہے وہ ان کو ناقابل قبول تھا، اور وہ کوئی کانسٹیٹیوشن پلان جو ہے وہ ایکسیپٹیبل تب تک نہیں ہوگا جب کہ وہ مسلمانوں کی حقوق کی بات اس میں نہ ہو. اور انہوں نے بعد میں اور ان کا تھرڈ جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کی جو میجارٹی ہے نارتھ ویسٹ اور ایسٹ میں، وہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان کے لیے بنیاد رکھی جائے. اور چوتھا جو ان کا موقف تھا وہ تھا پروٹیکشن آف مائنارٹی ول بی گیون پریورٹی، جو اقلیت جو ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو اس بات پہ فوقیت دیا جائے. اب یہ ریزولوشن جو تھا انہوں نے کوئی ایسی خاص ایک ملک کی ایک اسٹیٹ کے لیے بات کی کہ ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے یہاں پہ کوئی ایسا نام نہیں لیا. پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس، مطلب ایک اسٹیٹس کی جمع، جو کہ بعد میں 1940 میں ریپلیس کر کے ان کو اسٹیٹ بنا دیا گیا. نارتھرن اور ایسٹرن ایریا میں جو مسلمان کی جو میجارٹی جو تھی ان کی بات کی گئی کہ یہاں پہ ایک مسلمان کی اسٹیٹ قائم کی جائے، مگر انہوں نے وہاں پہ ورلڈ پاکستان جو تھا وہ یوز نہیں کیا. پھر بعد میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے جو کہ ورلڈ وار سیکنڈ 1939 میں جو تھا برٹش کو ایک مین پاور چاہیے تھی بیٹل فیلڈ کے لیے، جنگ کے لیے بہت زیادہ. تو انہوں نے یقین دلایا کہ 19 اگست 1939 میں کہ ایکسپینشن آف وائسرائے جو ایگزیکٹو کونسل جو تھا وہ نیشنل ڈیفنس کونسل، سیکنڈ جو تھا سم امپورٹنس آف دی مائنارٹی کو کانسٹیٹیوشنز میں ایک خاص مقام دیا جائے، اور پاور could not be transferred under a system that will not acceptable to large and powerful minorities in India. کہ پاور جو ہے وہ ایسے ٹرانسفریبل نہیں ہوگا جو کہ جو یونائٹڈ انڈیا کی جو مائنارٹیز ہے ان کو قابل قبول نہ ہو. ڈومیننٹ اسٹیٹس دیا. دا الٹیمیٹ گول جو تھا کارپوریشن آف انڈین فار دا وار، کہ کارپوریشن جو انڈین کارپوریشن جو ہے وہ جنگ کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی. کانگریس جو تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کیا جو کہ نان کارپوریشن موومنٹ 1940 سے 1941 میں انہوں نے سٹارٹ کیا.
اس کے بعد جو تھا کرپس مشن کے تجاویز تھے. کرپس مشن وائس رائے تھا جو کہ بھیجا گیا مارچ 1942 میں. انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو پروپوزل تھا انہوں نے یہاں جنگ کے لیے کوآپریشن کے لیے چاہیے تھی. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ڈومیننٹ اسٹیٹس ہندوستان کو دیا جائے گا, انڈین کانسٹیٹیوشن باڈی جو ہے وہ اس کو پریم کانسٹیٹیوشن دیا جائے گا, اور پرنسلی اسٹیٹ جو ہے وڈ بی ریپرزینٹیڈ. تو کرپس مشن کے جو یہ نیگوشیٹڈ تھا, انہوں نے انڈین لیڈرز کے ساتھ یہ پروپوزل ان کے سامنے رکھ دیا. تو سب سے پہلے جہاں پہ تنقید ہو گیا وہاں پہ کانگریس نے ریجیکٹ کیا اس کو, اور کانگریس نے کہا کہ کانگریس نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ریزنیبل گورنمنٹ ول بی سیٹ اپ, کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک ملک کی ایک قانون اور ایک ہندوستان کی ملک حکومت کی بنیاد رکھی جائے. اور دا ڈیفینس افیئر, دوسرے کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ڈیفینس افیئر جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہو. اور دا مسلم لیگ نے اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا, مسلم لیگ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک یونائٹڈ انڈیا میں نہیں رہ سکتے, اور ان کے لیے ایک جو ہے ان کے لیے ایک جدا مومنٹ ملک کی ضرورت ہے. بعد میں جو تھا ہندو نے ایک مومنٹ سٹارٹ کیا جو کہ کوائٹ انڈین مومنٹ میں تھا اگست 1942 میں, جو کہ جو ٹراپس اور جو سولجرز لے جانا وہ بھیجنا چاہتے تھے جنگ کے لیے, تو انہوں نے اس کو اس کے خلاف انہوں نے یہ مومنٹ سٹارٹ کیا. اور مسلمان جو تھے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ مسلم لیگ نے یہاں پہ کہا کہ جو کانگریس جو ہے وہ ہندوستان کو ڈیوائڈ اور یہاں وہ ہندوستان سے جدا حیثیت چاہتے ہیں. پھر اس کوائٹ انڈین مومنٹ کے وقت جو تھا انہوں نے گاندھی جی نے اس مشن کو شروع کیا تھا, جو کہ بعد میں اس کو جیل بھیج دیا گیا. پھر جیل آنے کے بعد ستمبر 1944 میں گاندھی جو تھا وہ کسی مسلمانوں کو دو قوم نظریہ جو تھا وہ اس کو قابل قبول نہیں کیا تھا, اور وہ ایک یونائٹڈ انڈیا جو ہے وہ چاہتے تھے. تو اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح سے انہوں نے بات کی, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی جو ہے اور کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ جو ہے اس پہ کسی بھی طرح بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. لاہور ریزولوشن جو تھا یہ پاکستان کی بنیاد میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اور یہاں پہ ایک آئیڈیاز اور ایک موومنٹ جو تھا وہ انہوں نے ایک بنیاد رکھی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ اور ایک جداگانہ ملک کی حیثیت کے لیے وہ بہت مثبت ثابت ہوئے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا دا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے ہندوستان کی اس پہ ہے, پولیٹیکل سچویشن دا 1945 اینڈ 1946 اس کے بنیاد پہ ہوگی. اور اس کے بعد ہمارا تیسرا جو لیکچر ہوگا وہ 3 جون 1947 پارٹیشن پلان کے اوپر ہوگا. Thank you for watching this video. If you like this video, and please like, comment and subscribe the YouTube channel, and the notes will be available in the descriptions and the PDF form. Thank you once again.